نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اے ایمان والو، تم اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند مت کرو، اور تم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح کھل کر بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. بے شک جو لوگ اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور ادب ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو اور بات چیت کرنے کی ضرورت جب تمہیں پیش آئے تو تم پست آواز سے بات چیت کرو. تمہاری آواز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور تم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح نہ بولو جس طرح ایک دوسرے سے تم بات چیت کرتے ہوئے بولتے ہو. اس طرح کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے. لکھا ہے مفسرین نے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم بخدا اب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی طرح بات کروں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتے ہوئے بات کرتا ہے. جب کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہے تو جس طرح وہ آہستہ بولتا ہے اور صرف اتنا بولتا ہے کہ جس کو سنانا چاہے وہ سن لے، آواز بلند نہ ہو، میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کروں گا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اس طرح پست آواز سے بات کرتے تھے کہ بعض مرتبہ یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا عرض کرنا چاہتے ہیں. یہ پوچھنا پڑتا تھا
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح آہستہ سے بات فرماتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کی آواز قدرتی اور فطری طور پر بلند تھی۔ انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ میری آواز تو قدرتی طور پر بلند ہے، اب اگر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بات چیت کروں گا تو میری آواز تو آپ کی آواز سے بلند ہوگی، تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اگر اپنی آواز بلند کرو گے تو یاد رکھو تمہارے اپنے اعمال ہفتہ اور برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس تک نہیں ہوگا کہ میرے اعمال برباد ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دنوں تک اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الگ کر لیا، آپ کی مجلس میں تشریف نہیں لاتے تھے اور باقاعدہ اس کی مشق اور کوشش فرمائی کہ میری آواز کسی طرح پست ہو تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ یہی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ پختہ ایمان اور یقین عطا فرمایا تھا کہ اللہ کا کوئی حکم جب بھی نازل ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فوراً اس حکم پر عمل پیرا ہو جاتے، اور ہمارے اپنے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یہ جو محنتیں کروائی جاتی ہے خانقاہوں میں، مدارس میں، دعوت و تبلیغ میں لے جا کر، اور دوسری جو دینی محنتیں کروائی جاتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں کم از کم اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے، کہ اللہ کا حکم جب بھی ہمارے سامنے آ جائے ہم فوراً سر تسلیم خم کر دے۔ یہ ہمارے اپنے ایمان کا مقتضا اور تقاضا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت ہمیں اسی کا درس اور اسی کا سبق دیتی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی کی آواز پر تم اپنی آواز بلند کرو گے اور نبی کریم علیہ السلام سے اس طرح کھل کر بات کرو گے جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اپنے اعمال ضائع اور برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے، تھوڑا غور سے سنیے جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کرنا یہ ایک معصیت ہے، گناہ ہے، اور معصیت اور گناہ کی وجہ سے اعمال حد تک ضائع اور برباد نہیں ہوتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی برکت سے اس امت پر یہ احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ امت اگر کوئی گناہ کرے گی تو گناہ کا وبال تو اس کے سر پر آئے گا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے اعمال حد اور ضائع نہیں ہو جائیں گے۔ تو بہرحال گناہ کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے نہیں ہیں۔ یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری طرف سے اگر یہ گناہ ہوگا تو تمہارے اعمال ضائع ہوں گے۔ اعمال کا ضیاع اور اعمال کی بربادی یہ تو کفر کی وجہ سے ہوتی ہے، شرک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی مومن العیاذ باللہ ارتداد کا شکار ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل فتنوں کی ایسی ہی آندھیاں مسلمانوں چل رہی ہے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی موڑ پر ہمارا اپنا ایمان جو ہماری قیمتی مایا ہے یہ ہم سے چھین نہ لیا
دیا جائے، کہیں گمراہی اور ضلالت ہمارے اپنے مقدر نہ ہو جائے۔ سب سے بڑی فکر کی بات تو یہ ہے، آج ہماری اپنی سوچ بدل گئی ہے۔ دنیا کی لائن کی فکریں ہم سوتے ہوئے جاگتے ہوئے اللہ جانے 24 گھنٹے دنیا کی لائن کی فکروں میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ دنیا تو مقدر سے ملنے والی ہے، اور اللہ پاک نے مقدر میں جو مصیبت رکھی ہے وہ پہنچ کے رہنے والی ہے۔ فکر تو ہمیں اپنے دین کی کرنی ہے، اپنے ایمان کی کرنی ہے، اپنی آخرت کی کرنی ہے، لیکن آج ہمارے اپنے دل و دماغ میں اس کا کوئی استحضار نہیں ہے۔ بہت ہی بے فکری اور غفلت کے ساتھ ہماری اپنی زندگیاں گزر رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعمال کا ضائع اور برباد ہونا یہ تو کفر اور شرک کی وجہ سے ہوتا ہے، معصیت اور گناہ کی وجہ سے تو ہوتا نہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے یہاں تو یہ فرمایا ہے کہ گناہ کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایک اشکال ہے۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ نے اس اشکال کا بہترین جواب دیا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم علیہ السلام کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا یہ حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اس گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قطعاً یہ امید نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر حضور اکرم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے، لیکن بہرحال آواز بلند کرنے میں تکلیف کے پہنچنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے، اور یہ ایذائے رسول ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہو سکتا ہے توبہ کی اور اعمال صالحہ کی توفیق سلب کر لے، اور آدمی آئندہ زندگی میں کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اس سے بڑا عجیب و غریب ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم بسا اوقات گناہ کو معمولی گردانتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو ہم خاطر میں نہیں لاتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ کوئی نافرمانی ایسی ہو جاتی ہے جس سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور آدمی ارتداد کا شکار ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوتا ہے۔ وہ بے ایمان اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال اس کے حق میں حبط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں۔ بہت سی مرتبہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر اور ہماری بھلائی اس میں رکھی ہے کہ ہم ایمان کو پختہ بنائے، اعمال صالحہ کرے، دین کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ ہماری دنیا بھی ناکام ہوگی اور آخرت بھی ناکام ہوگی۔ جب یہ سمجھایا جاتا ہے تو ایک مسلمان کو یہ تصور آتا ہے کہ میں تو گناہوں میں زندگی گزارتا ہوں، اعمال صالحہ انجام نہیں دیتا، پھر بھی میرا تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے، مال بڑھ رہا ہے، جائیدادیں بڑھ رہی ہے، اولاد ترقی کر رہی ہے، اور ڈھیر سارا پیسہ اور مال و دولت مجھے حاصل ہوتا ہے، میری تو دنیا ناکام نہیں ہوتی۔ وہ یوں سمجھتا ہے، حالانکہ مسلمان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق سجدہ چھین لیتے ہیں، مناجات کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں، یہ پیشانی پھر غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگتی ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ حضرات اکابر اور صوفیاء نے لکھا ہے، اور حضرات محدثین اور
مفسرین فرماتے ہیں ہم اپنے اعلیٰ درجے کے موبائل سے، ہم اپنی جائیداد سے، ہم مال و دولت کی کثرت سے، ہم اولاد کی ترقی سے خوش نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ کہیں گناہوں کے نتیجے میں سجدے کی توفیق چھین لیں گے۔ مسلمانوں، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارا ہر آنے والا دن یہ جانے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن گناہوں کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کل جو نیکی کے جذبات ہمارے اپنے دل میں تھے، جو استحضار آخرت تھا، ہمیں آج وہ نظر نہیں آتا۔ ہماری اپنی زندگی دینی اعتبار سے پستہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گرفت اور بہت بڑی پکڑ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم معاصی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم کچھ گناہوں کو تو گناہ سمجھتے ہیں، موٹے موٹے گناہ، مثلا ہم نے سود کو گناہ سمجھا، ہم نے زنا کو گناہ سمجھا، ہم نے شراب پینے کو گناہ سمجھا۔ یقیناً یہ بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور بڑی جرأت کے ساتھ ان گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، تو ہمارے جو نوافل اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ سب سے پہلا درجہ فرائض و واجبات کا ہے۔ اس پر تو بندے کو عمل کرنا ہی ہے، اہتمام کے ساتھ وہ فرائض و واجبات پر عمل کرے۔ اور دوسرا درجہ کس کا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ہے۔ اور تیسرا درجہ نوافل اعمال کا ہے۔ آج امت کو دھوکہ لگ گیا ہے، امت نوافل اعمال تو الحمدللہ کرتی ہے اور کرنے ہی چاہیے، آخرت میں اس کا بہت بڑا نفع ہے کہ فرائض کی کمی کو اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے سے پورا فرمائیں گے۔ لیکن نوافل کی کثرت، تسبیح ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، الحمدللہ ذکر ہوتا ہے، تہجد، اوابین اور اشراق کی پابندیاں ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہماری اپنی زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت ہمارے اپنے دل میں جگہ نہیں پکڑتی ہے، ایمان کے انوار ہمیں محسوس نہیں ہوتے ہیں، سجدوں کے مزے اور حلاوت ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو محارم سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا تو تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تیری زندگی میں فرائض ہیں، واجبات ہیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے، تو ایک نفلی عبادت بھی تیرے نامہ اعمال میں نہیں ہوگی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات پائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہم اس دھوکے سے باہر نکلے، گناہوں پر جو ہم جری ہو گئے ہیں اور ہمارے معاشرے میں جو اجتماعی گناہ بھی ہوتے ہیں وہ گناہ کسی طرح دور ہو، ہم سب اس کے لیے فکر مند ہو جائے اور ہم سب اس کے لیے کوشاں ہو جائے۔ نجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ کون کون سے گناہوں کا مجھ سے صدور ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جب ہم اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ وہ دور ہے، اللہ بہت جلدی ہمیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے، اپنی محبت سے نوازیں گے۔ اسی طرح معاشرے میں ہمارے یہاں جو خرافات ہیں، رسومات ہیں، جو بدعات ہیں اور جو دوسرے اجتماعی گناہ ہمارے یہاں ہوتے
فرماتے ہیں ہم سب عزم کریں انشاءاللہ ہم ایک بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. یہ وقت کا بہت اہم تقاضا ہے. گناہوں کے قریب جانا، جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، مسلمانوں اللہ کے دیے ہوئے ایمان والی نعمت کی زبردست ناقدری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ناقدروں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد کیا فرمایا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ناشکری کرو گے یاد رکھو میرا عذاب اور میری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ ہمیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی ہم برباد ہو جائیں گے. ہم اہل کتاب کی طرح نہ بنے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض حصے پر عمل کیا اور بعض حصے کو چھوڑ دیا. عبادات کی تو گناہوں کا ارتکاب کیا. اللہ نے قرآن مجید میں ہماری عبرت کے لیے ان کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ فرماتے ہیں کہ تم کتاب اللہ کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو. یاد رکھو اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں اللہ تمہیں ذلیل کریں گے، اللہ تمہیں رسوا کریں گے اور آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. تو مسلمانوں ہماری تو دنیا بھی برباد ہو گئی، یہاں بھی ذلیل ہو گئے گناہوں کے نتیجے میں، اور ہماری تو آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں ڈرا رہی ہے، ہمیں گمبھیر بنا رہی ہے، ہمیں فکر مند بنا رہی ہے کہ تم معاصی کا ارتکاب مت کرو. کسی معصیت سے اللہ ناراض ہوں گے، تمہاری توفیق چھین لیں گے، اللہ توبہ کی توفیق سلب کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق سلب کر لیں گے جو تمہارے لیے بالآخر وبال جان بن جائے گا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کے تعلق سے یہ ادب ارشاد فرمایا کہ حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، بلند آواز سے ضرورت سے زیادہ بات نہ کرو. یہ حکم حضور اکرم علیہ السلام کے باب میں تو بڑا مؤکد ہے، لیکن عام لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اپنی آواز ضرورت سے زیادہ بلند نہیں کرنی چاہیے. جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی بولے. قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کی ہدایت فرمائی ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. تو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، تکبرانہ چال سے، گھمنڈی چال سے اپنے آپ کو بچا. اللہ تعالیٰ کو کبر پسند نہیں ہے. اور فرمایا آگے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ، ضرورت سے زیادہ آواز بلند مت کر. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے کہ یہ گدھا بہت زور سے چلاتا ہے اور اس کی آواز دور تک جاتی ہے، جہاں نہیں سنانا مقصود ہے وہاں تک بھی اس کی آواز پہنچتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بدترین آواز ہے، لہذا ہمیں اپنی آواز سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، جب سے یہ لاؤڈ اسپیکر وجود میں آئے ہیں، جب سے یہ مائک وجود میں آیا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنی شادیوں میں، اپنی تقریبات میں اور دوسرے خوشی کے مواقع پر لاؤڈ اسپیکر پر گانا شروع کر دیتے ہیں. زور زور سے گانا بجتا ہے. اب جو محلے والے ہیں بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کو آرام کرنا ہوتا ہے وہ آرام نہیں کر سکتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے وہ بیچارہ سکون چاہتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے. اولاً تو یہ گانا اس طرح بجانا اور سننا یہی بہت بڑا گناہ ہے،
حرام ہیں۔ روایت میں آتا ہے الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ میرے نوجوانوں سنو، حضور اکرم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ جب کھیتی میں پانی ڈالا جاتا ہے تو کیسی کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، اگ جاتی ہے، غلے پیدا ہوتے ہیں۔ ان گانوں کی وجہ سے دلوں میں اسی طرح کا نفاق پیدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں نفاق آ گیا وہ کبھی اپنے ایمان کا نور اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکتا، اور بہت ممکن ہے یہ نفاق اس کی لٹیاں ڈوبا دے، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر اس کو ڈال دے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ گانے زور زور سے مائک میں بجائے جاتے ہیں، ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ ایک تو گناہ کی تشہیر ہو رہی ہے، اس کا گناہ ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ خیر، جو لوگ اس طرح کے گانے بجاتے ہیں اور جو فاسق فاجر ہیں ان کو تو خیال ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کا کام کیا ہے، لیکن بسا اوقات دین کے کام کرنے والے اور دین کی نمائندگی کرنے والے بھی اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام چوراہوں پر جلسے جلوس کرتے ہیں اور بیانات ہوتے ہیں، اور اسی طرح نعتیں بجتی ہے، قوالیاں بجتی ہے کہ پورا محلہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، لوگوں کی نیند میں خلل ہوتا ہے، لوگوں کے آرام اور سکون میں خلل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھے، دین کی غلط تشہیر ہوتی ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کا دین ان کو یہی سکھاتا ہے، اس لیے معاشرے میں اس طرح کے جو فساد اور گناہ ہیں ہم اس کو اپنے معاشرے سے دور کرنے کی فکر کرے، اور اس بات کا اہتمام کرے کہ ہمارے اپنے عمل سے کسی کو ادنا درجے کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ چنانچہ تمام فقہاء اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی کام، چاہے وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کرنا کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایذائے مسلم کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ زادہ اللہ شرفا و کرما کو گرانے سے بھی بدتر ایک ادنا مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہم اس گناہ کو معمولی گناہ نہ سمجھے۔ فقہاء نے مسائل لکھے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں اور تلاوت کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل پڑتا ہے، کسی کے آرام میں خلل پڑتا ہے، کسی کی عبادت اور نماز میں خلل پڑتا ہے، تو یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ایذائے مسلم کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے گا تو ہمیں واضح طور پر یہ باتیں ملے گی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کیسی مبارک زندگی گزاری اور ہمارے لیے عملی راہ فراہم فرمائی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، قام رویدن وفتح الباب رویدا، روایت کے الفاظ ہیں حضور اکرم علیہ السلام آہستہ سے اٹھتے اور کھڑے ہوتے تھے اور آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے تاکہ حضرت عائشہ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام سمجھتے تھے میں تہجد پڑھنے کے لیے تو اٹھا ہوں، لیکن اگر میرے تہجد کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ میرا تہجد اللہ کے یہاں کیا کام آئے گا؟ ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور اکرم علیہ السلام کے اٹھنے کی وجہ سے اگر حضرت عائشہ بیدار ہوتی پھر بھی عائشہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی،
بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سعادت سمجھتی کہ حضور اکرم علیہ السلام کی وجہ سے میں بھی تہجد کے لیے بیدار ہو گئی، لیکن میرے آقا کی یہ کوشش رہا کرتی تھی کہ میرے عمل سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، اس لیے بہت آہستہ سے اور دھیرے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ سفر میں تھے اور رات کا سفر ہو رہا تھا۔ جب رات میں سفر ہو تو آدمی چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کام کرے کہ جس سے سفر کٹ جائے، آسانی ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے زور زور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا، اپنی آواز بلند فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکارتے اور تم کسی غائب کو نہیں پکارتے، جس اللہ کو تم سنانا چاہتے ہو وہ اللہ تمہارے دلوں کی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے، لہذا تم آہستہ ذکر کرو، بلند آواز سے ذکر نہ کرو، اس لیے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر آہستہ سے پکارو۔ بعض لوگ زور زور سے دعا کرتے ہیں کہ اڑوس پڑوس والے بھی سن لیتے ہیں یہ اللہ سے کیا مانگتا ہے، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے دل سے نہایت گریہ وزاری کے ساتھ اپنے آپ کو توڑ کر جب اللہ کے سامنے بندہ مخفی طریقے سے باتیں کرتا ہے چپکے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمارے اپنے عمل سے، ہمارے اپنے قول سے، ہماری اپنی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، ورنہ محنت سے اعمال کر کے آخرت میں لے جائیں گے۔ جن کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے ہمارے سارے اعمال وہ لوگ لے جائیں گے، ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مسکین فرمایا ہے جو اعمال لے کر دنیا سے جائے لیکن کسی کو تکلیف پہنچائی، ستایا، غیبت کی، بہتان لگایا اور وہ سارے اعمال اسے دے دینے پڑے اور یہ خالی دامن ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے ہم گناہوں کی لسٹ اور فہرست تیار کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ اللہ کو کون کون سی چیزیں ناپسند ہیں۔ مومن کو اللہ نے پیدا کیا، ظاہری اور باطنی احسانات سے نوازا، اور مومن کو یہ دھیان نہ ہو کہ میرے کون سے عمل سے میرا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہم پر احسان کر دیتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، ہم خوش رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس خالق نے تو ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، ایک مسلمان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کون سے کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اس لیے آج کی مجلس کا یہ پیغام ہے ہم گناہوں کی لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں۔ انشاءاللہ مجلس العلماء ٹنکاریا سے میں درخواست کروں گا اور انشاءاللہ میری درخواست رد بھی نہیں کی جائے گی کہ ہم انشاءاللہ علماء کی سرپرستی میں ایک کتابچہ چھوٹا سا شائع کریں گے جس میں گناہوں کی لسٹ ہوگی، انفرادی کون سے گناہ ہماری زندگی میں ہیں، اجتماعی طور پر ہم کون کون سے گناہوں کے شکار ہیں۔ ہم گجراتی میں بہت مختصر انداز میں انشاءاللہ اسے چھپوائیں گے، گھر گھر تقسیم کریں گے۔ میری آپ حضرات سے اپیل ہے کہ اس کی طرف دھیان دیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے، ورنہ توفیق سلب ہوگی، آدمی خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا۔ اور اسی طرح اپنے قول و فعل سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارے آج کا سبق ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ پھر ایک اہم مسئلہ ان آیات کریمہ میں مجھے ذکر کرنا ہے، لیکن اب ہمارا وقت ہو گیا اس لیے ختم کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے آقا تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب دنیا میں موجود نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام کو دور سے پکارتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مزار اقدس پر جا کر تو آدمی پکارے ٹھیک ہیں، لیکن دوسری جگہوں میں یہ پکارا جاتا ہے اور حاضر ناظر سمجھ کر پکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس کی نفی کرتی ہے۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فضیلت بیان فرمائیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ کر منتخب کر لیا ہے، ان کے دل میں تقوی ہی تقوی ہے، تقوی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ وہ جماعت ہے جو بہت سے جائز اور مباح امور کی اس لیے چھوڑ دیتی ہے تاکہ یہ ناجائز میں مبتلا ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بہت غور سے سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک بہت سی جائز چیزوں کو اس لیے نہ چھوڑ دے تاکہ وہ اس کے لیے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنے۔ اگر ہم حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں ضروری ہے کہ بہت سی وہ جائز چیزیں جن کی ہمیں خاص ضرورت نہیں ہے ہم ان کو چھوڑے تو انشاءاللہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہمیں نصیب ہوگا اور اللہ ہمیں ان متقین میں شامل فرمائیں گے جن کے لیے آخرت میں اعزاز ہوگا، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جن کو اکرام و احترام سے نوازتے ہیں وہ متقین کی فہرست میں انشاءاللہ اللہ ہمیں شامل کریں گے۔ تو دنیا میں تقوی دیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو جو شرعی احکام پر عمل کرتے ہیں، آداب کی رعایت کرتے ہیں، کیا ملے گا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہوگی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، واجر عظیم، اور ان کو بڑے اجر سے نوازے گا۔ جو کچھ کہا گیا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جو غفلت کی چادر ہمارے سروں پر پڑی ہوئی ہے اللہ اس کو دور کرنے کا حوصلہ اور ہمت اور سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ادنا سی نافرمانی کرنے سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما کر عافیت کے ساتھ ہمیں اعلیٰ درجے کا تقوی نصیب فرمائے اور اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل اور داخل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پر مختصر دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبه بعدد فضائل لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا راحم المساكين۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں۔ اے اللہ، رات کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں بے شمار گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ بڑی ندامت اور حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت اور رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ پوری امت مسلم
مسلمات کی مغفرت فرما دیجئے، سب پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت اے اللہ ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق و سعادت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی حلاوت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ شریعت و سنت کی عظمت ہمارے اپنے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ضلالت اور گمراہی سے ہماری اور ہماری اپنی نسلوں کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک آپ جلائے ایمان اور اسلام پر عافیت کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجئے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اے اللہ خاتمہ بالخیر مقدر فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ موجودہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے، تیرے کچھ بندے فکر کر رہے ہیں کہ معاشرہ کسی طرح اصلاح پا جائے، معاشرے سے سارے گناہ مٹ جائے، بدعات مٹ جائے، خرافات مٹ جائے اور معاشرہ تیری رحمت کا مورد بن جائے۔ اے اللہ تیرے ان بندوں کی فکر کو بارآور فرما دیجئے، اے اللہ مثمر فرما دیجئے، ہمارے اپنے معاشرے کے فساد دور کر دیجئے، معاشرے کو صالح بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری تندہی اور جد و جہد کے ساتھ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا قرآن مجید کی نسبت ہونے والی ان مجالس کو مبارک فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن سے محبت کا ذریعہ بنا دیجئے، قرآنی تعلیمات سے محبت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس دنیا سے ظلم ختم فرما دیجئے، عدل و انصاف عام و تام فرما دیجئے، یہ کلمہ ہر کچے پکے گھر میں داخل اور شامل فرما دیجئے۔ جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں اے اللہ ان کو مقام اخلاص عطا فرما دیجئے، ان کی بھرپور حفاظت فرما دیجئے، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ جو جس لائن سے دین کی محنت کرتا ہے اے اللہ اس کو قبولیت نصیب فرما دیجئے۔ اپنے فضل سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل اور داخل فرما دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جتنی بلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔